تو رمضان کا آغاز ہو گیا، لیکن کیا یہ صرف کیلنڈر پر ایک تاریخ کا بدلنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک بہت گہرے روحانی سفر کی شروعات ہے، اور اس سفر میں ہماری رہنمائی روزانہ کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کے پہلے قدموں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روحانی مہینے کو شروع کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ رمضان کے بالکل ابتدائی دعاؤں میں ہی مل جاتا ہے۔ یہی دعائیں ہیں جو نہ صرف ہمارے لیے راستہ بناتی ہیں بلکہ یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اس مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ آئیے پہلے دن کی دعا کو دیکھتے ہیں۔ اس کا سارا فوکس ایک مضبوط روحانی بنیاد قائم کرنے پر ہے، یعنی بات صرف عبادتوں کی گنتی کی نہیں بلکہ ان کے معیار اور ان میں موجود خلوص کی ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ بنیاد کیسے بنانی ہے۔ اب ذرا اس دعا کے پہلے حصے پر غور کریں۔ یہ ایک التجا ہے، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی بات نہیں ہے، اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس میں ایک اتنی گہری خواہش چھپی ہے جو ہمارے روزے کی پوری روح کو بدل سکتی ہے۔ یعنی اصل نقطہ یہ ہے کہ روزہ محض بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا روزہ خلوص، شعور اور عبادت کی روح سے بھرا ہو۔ یہ جسمانی مشقت سے زیادہ ایک روحانی تجربے کی درخواست ہے۔ اور یہ جو خلوص کی بات ہے نا، یہ صرف روزے تک ہی نہیں رکتی بلکہ یہ ہماری نمازوں تک جاتی ہے۔ دعا کا اگلا حصہ اسی خیال کو آگے بڑھاتا ہے۔ بالکل وہی بات، جیسے روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، ویسے ہی نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور جھکنے کا نام نہیں۔ یہاں بھی دعا ایک گہرے اور بامانی تعلق کی ہے۔ یہ عبادت کی اصل روح کو پانے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، تو پہلے خلوص کی بات ہوئی، اب دعا کا تیسرا حصہ ہمیں ایک اور بہت اہم چیز کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے آگاہی، کیونکہ سچی عبادت غفلت میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غافلوں کی نیند سے جگا دے۔ یہ روحانی طور پر بیدار رہنے اور حاضر دماغی کی دعا ہے۔ یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ رمضان کا جو روحانی تجربہ ہے اس میں ہم پوری طرح سے شامل رہیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اب آتے ہیں پہلے دن کی دعا کے دوسرے اہم پہلو کی طرف، اور وہ ہے پاکیزگی اور مغفرت۔ ظاہر ہے کوئی بھی نیا روحانی سفر شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ماضی کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے، دل کو صاف کیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ اس حصے میں مغفرت کے لیے دو الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے گہری طرح جڑی ہوئی التجائیں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ معافی کی یہ طلب کتنی مکمل اور گہری ہونی چاہیے۔ یہ دونوں سطریں مل کر رحمت کے لیے ایک بہت گہری درخواست بن جاتی ہیں۔ یہ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف بھی ہے اور ایک نئی شروعات کی امید بھی، ایک ایسی شروعات جو صرف اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ چلیے اب پہلے دن سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن کی دعا ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ یہاں بات بنیاد اور پاکیزگی سے آگے بڑھ کر ہماری خواہشات اور زندگی کی سمت متعین کرنے پر آ جاتی ہے۔ اور یہ جو دعا کا حصہ ہے نا، یہ سمجھیں کہ دوسرے دن کی دعا کا دل ہے۔ یہ اس پورے سفر کا حتمی مقصد یعنی الٹیمیٹ گول طے کر دیتا ہے۔ یعنی دوسرے دن کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک روحانی کمپاس کی طرح ہے۔ اور اس دعا کی خوبصورتی دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کس چیز کے قریب جانا ہے بلکہ یہ بھی کہ کس چیز سے دور رہنا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھنا ہے اور دوسری طرف اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی سب بندی یعنی الائنمنٹ ہے۔ اچھا، تو مقصد تو طے ہو گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مقصد تک پہنچے کیسے؟ دوسرے دن کی دعا کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ جب منزل کا پتہ چل جائے تو راستے کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ راستہ کیسے ملے گا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی دعا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ رہا۔ اس دعا کا یہ حصہ ہمیں روحانی رہنمائی کے لیے ایک عملی ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں اللہ سے یہ توفیق مانگی جا رہی ہے کہ ہم قرآن کو اس روحانی سفر کے لیے اپنا رہنما، اپنی گائیڈ بک بنا سکیں۔ یہ دعا نہ صرف منزل بتاتی ہے بلکہ اس تک پہنچنے کا نقشہ بھی فراہم کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان پہلے 2 دنوں کی دعائیں مل کر 1 ماہ کے سفر کے لیے ایک مکمل آغاز فراہم کرتی ہیں۔ پہلے دن خلوص اور آگاہی سے بنیاد رکھی گئی اور مغفرت کے ذریعے راستہ صاف کیا گیا۔ پھر دوسرے دن اللہ کی رضا کو منزل بنایا گیا اور قرآن کو رہنما کے طور پر تھام لیا گیا۔ اور اب جب کہ بنیاد قائم ہو چکی ہے اور گائیڈ بک بھی ہاتھ میں ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سفر ہمارے لیے کیا کچھ ظاہر کرے گا، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں لائے گا۔ اس پر غور کرنا ہی اس سفر کا اصل مقصد ہے۔